اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، روزے کے احکامات کے سلسلے سے ماہ رمضان کے اس خصوصی پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین حسنات عطا فرمائے۔ ماہ رمضان عظمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، غفران اور رحمت کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیقات میں اضافہ کرتا رہے تاکہ ہم بہتر سے بہتر اعمال کو انجام دے سکیں۔ ماہ رمضان کے احکام کے سلسلے میں کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے آج پیش ہونی ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جو سوال بھی کیا گیا ہے کہ کس سن میں روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے تربیت اولاد میں، جس طرح نماز کے سلسلے میں آیا ہے کہ انسان واجب ہونے سے پہلے ہی اپنے بچوں کو کم عمری سے 7 سال کی عمر سے، 10 سال کی عمر سے، لڑکوں میں 10 سال کی عمر سے، لڑکیوں میں 7 سال کی عمر سے عادت دلائے ان کو روز نماز پڑھنے کی، تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو وہ عادی ہو چکے ہوں عبادت کرنے کے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان بالغ ہو جانے تک نماز بالکل نہ پڑھے اور اس کے بعد آپ اس سے کہیں کہ آج تم 15 سال کے ہو گئے ہو بالغ، آج سے تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ یہ سخت ہے انسان کے لیے، لیکن اگر تربیت کی گئی ہو 7 سال سے، 10 سال کی عمر سے وہ روزہ نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ بالغ ہوگا تو اپنے آپ وہ ذہنی طور سے آمادہ ہوگا اپنی عبادتوں کو وجوب کی نیت سے انجام دینے کے لیے۔ تو شرائط سنی کا جہاں تک تعلق ہے، عمر کا جہاں تک تعلق ہے، جب لڑکی 9 سال قمری، عام طور سے اب جو ہمارے حساب کتاب ہیں اور جو سال کا حساب ہے اور جو مہینے کا حساب ہے، ہم اب تقریباً سولر سسٹم سے، جارجین کیلنڈر سے چل رہے ہیں۔ اس کا تعلق شرعی احکام سے نہیں ہے، لہٰذا جب ہم سال کی بات کرتے ہیں اور عمر کی بات کرتے ہیں تو ہم شرعی حکم جو ہے وہ قمری لحاظ سے کرتے ہیں، یعنی چاند کے یا عربی مہینوں کے یا عربی سال کے 15 سال لڑکوں میں پورے ہو جانا اور 9 سال لڑکی میں پورے ہو جانے، یعنی 9 سال جب پورے ہو جائیں اور 10ویں سال میں وہ داخل ہو جائے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا اور باقی تمام عبادتیں اس کے اوپر واجب ہو جائیں گی لڑکی پر۔ لڑکوں کے لیے 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں بلوغ کی۔ پہلی علامت ناف کے نیچے کالے بالوں کا اور خشک بالوں کا، خشن بالوں کا اگنا، اگر یہ علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ بالغ ہے، ولو اس کا سن ابھی کم ہو۔ دوسرا محتلم ہونا، یعنی حالت خواب میں اس کے جسم سے منی کا خارج ہونا، یہ بلوغ کی علامت ہے۔ اگر یہ دونوں علامتیں موجود نہ ہوں تو جیسے ہی وہ 15 قمری سال پورا کرے گا وہ بالغ ہو جائے گا، چاہے یہ علامتیں اس وقت پائی جائیں چاہے علامتیں نہ پائی جائیں۔ 15 سال پورے ہونے کے بعد اس کو احکامات شرعیہ پر عمل کرنا ضروری ہے، نماز، روزہ، دیگر واجبات اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے اور اس کو انجام دینا ہے۔ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں بالغ ہو، اگر ایک شخص ہے جو ظہر کے وقت بالغ ہو گیا یا ظہر سے پہلے بالغ ہو گیا، اگر ظہر سے پہلے بالغ ہوا ہے ماہ رمضان میں تو اس کے لیے روزہ رکھنا اس دن کا واجب ہو جائے گا، مگر اگر اس نے کوئی کام ایسا انجام دیا ہو جو مبطلات روزہ میں سے ہے تو اس دن کا روزہ وہ بعد میں قصر کرے گا اور اس کا روزہ صحیح نہیں۔ لیکن اگر کوئی کام انجام نہیں دیا ہے یا عادتاً وہ روزہ رکھتا تھا تو وہ واجب کی نیت سے روزہ پورا کر سکتا ہے اور اس کا روزہ کافی ہے، بعد کے روزے اسے رکھنے ہیں۔ اگر ظہر کے بعد بالغ ہو تو اگلے دن سے روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا، اس سے پہلے کے روزے کے لیے اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر انسان متوجہ ہی نہ ہو کہ وہ بالغ ہو گیا ہے، بعد میں احساس ہو کہ ماہ رمضان میں بالغ تھا، اب کیا حکم ہے؟ اس کو ان تمام روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ چونکہ قضا اور بلوغ کے سلسلے میں بحث آ گئی، لہٰذا یہ سوال بھی اکثر ہم سے کیے جاتے ہیں اور ہم لوگ تک آتے ہیں یہ سوال۔ اگر کوئی انسان متوجہ نہیں تھا عمر کے شروع کے دور میں، بلوغ کے بعد کے شروع کے دور، عام طور سے کھیل اور تفریح اور پڑھائی میں مصروف ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان رغبت نہیں حاصل کر پاتا ہے، کسی بھی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے بہت سے روزے چھوٹ گئے یا بہت سی نمازیں چھوٹ گئیں، کئی برس تک نماز نہیں پڑھی علیہ باللہ، یا کئی برس تک روزے نہیں رکھے علیہ باللہ۔ اب یہ انسان کیا کرے؟ حد اقل واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ قضا ادا کرے۔
اپنے قضا روزوں کو ادا کرے، اپنی قضا نمازوں کو پورا کرے۔ ایک ساتھ اگر کرنا ہے تو کتنی کرے، سب سے پہلا مسئلہ کتنی کرے۔ تو اس میں حد عقل اور حد اکثر ہے کہ انسان حساب کرے کہ اس کے اوپر حد عقل واجب کتنا ہے۔ اگر وہ 15 سال کی عمر میں واجب بالغ ہوا ہے، 15 سال کی عمر میں، اس وقت اس کی عمر مثلاً 40 سال ہے، 25 سال کے روزے ہیں، اس 25 سال میں کتنے سال سے روزے رکھ رہا ہے؟ مثال کے طور پر 30 سال کی عمر سے وہ مسلسل روزے رکھنا، اسے کوئی قضا نہیں کی ہے، یا اگر سفر وفر میں قضا ہوئے تو ادا ہو چکے ہیں۔ 15 سال اس کے روزے کبھی رکھیں کبھی نہیں رکھیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، وہاں سے کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی ہے۔ حساب لگایا کہ مثلا میں نے ہر رمضان میں مثلا 5 روزے ضرور رکھے ہیں، 10 روزے رکھے ہیں، 15 رکھے ہیں، فلاں تاریخ کا رکھا تھا، فلاں تاریخ کا نہیں رکھا تھا۔ اس طرح ایک بندی ایک حساب کتاب کرنے کے بعد حد عقل کم سے کم اتنے روزے رکھنے ہیں، یہ تو حتماً رکھنے ہیں، یہ تو چھوٹے ہی چھوٹے ہیں، اور ایک حد اکثر کہ زیادہ سے زیادہ اتنے چھوٹے ہوں گے، کم سے کم اتنے چھوٹے ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنے چھوٹے ہوں گے۔ اب یہ جو کم سے کم اتنے ضرور چھوٹے ہیں، اس کو حد عقل پورا کر لے، اس کو ضرور پورا کر لے۔ اگر وہ حد اکثر کو نہیں کر پا رہا ہے پورا، اس کو کر لے۔ مثال کے طور پر میں کل ملا کر مثال کے طور پر 100 روزے رکھے تو ہم حتماً چھوٹے ہیں، یعنی 3 سال اور 10 دن کے روزے، کیونکہ ایک سال میں 30 ہی روزے مانے جائیں گے۔ 90 روزے یا 100 روزے تو میرے حتماً چھوٹے ہیں، اور 120 روزے حد اکثر اگر چھوٹے ہوں گے تو 120 چھوٹے ہوں گے، تو یہ 100 روزے ضرور رکھ لے کہ یہ کفایہ۔ اگر بعد میں توفیق رہے تو وہ 20 روزے بھی رکھ لے، تاکہ 120 اسے یقین ہو جائے کہ میری جتنی بھی عبادتیں جو قضا ہوئی ہیں وہ میں نے ادا کر لی۔ اسی طرح نماز میں ہے، اب ان کو ایک ساتھ تو رکھ نہیں سکتا۔ اگر ہم کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹارگیٹ اس طرح سیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کر سکیں، اپنی لمٹس کے حساب سے کرنا چاہیے۔ ہم پہلے دن طے کر لیں کہ اس بار ماہ شعبان اور رمضان میں ہم ماہ رجب و شعبان میں پورے روزے رکھیں گے، یہ 100 روزے ہم پورے کر لیں گے، نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان واقعاً صدق دل سے طے کرے کہ سال کے مستحب روزے کے ساتھ ساتھ ہر شب جمعہ روزہ رکھے گا، ہر جمعے کو روزہ رکھے گا، یا مثال کے طور پہ آج کل چونکہ جمعہ عام طور سے ہمارے ملکوں میں چھٹی کا دن نہیں ہوتا، تو ہم سنڈے کو روزہ رکھیں گے یا سیٹرڈے کو روزہ رکھیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جن دن روزہ رکھنا حرام ہے ان 3-4 دنوں کے علاوہ ہر سنڈے کو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو اگر اس طرح انجام دے تو سال میں 52 سنڈے ہیں، 50 سے 52 روزے وہ سال بھر میں رکھ لے گا۔ اگر 100 روزے رکھنے ہیں تو 2 سال میں اس کے روزے پورے ہو جائیں گے اور اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قضا نمازیں ہیں، اگر انسان یہ طے کرے کہ میں 5 سال کی نماز ایک ساتھ پڑھوں گا، نہیں پڑھ پائے گا وہ۔ لیکن اگر قصد کر لے کہ ہر دن میں ایک وقت کی نماز کے ساتھ ایک وقت کی قضا پڑھوں گا، مثلا نماز صبح پڑھی 2 رکعت قضاء عمری کی نیت سے پڑھ لی، نماز ظہر پڑھی 4 رکعت نماز قضاء عمری کی ظہر پڑھ لی، اس طرح ہر دن وہ ایک ہی دن کی نماز پوری کرے گا، یعنی ایک دن واجب کی اور ایک دن قضا کی، لیکن سال بھر میں 1 سال کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کو 5 سال کی نمازیں قضا ہیں اس کے اوپر، 5 سال میں یہ نماز پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، آسانی سے کام ہو سکتا ہے۔ اولاً تو انسان کوشش کرے کہ اس سے قضا نہ ہو، اگر کچھ قضا ہو تو فوراً ادا کرے، لیکن اگر لمبی طول عمر میں اس کی بہت سی چیزیں قضا ہوئی ہیں تو اب ماہ رمضان بہترین موقع ہے مغفرت کا، بہترین موقع ہے توبہ کا، بہترین موقع ہے واپس آنے کا، لہٰذا تو خداوند عالم سے دعا کرے تو کہ اس کو توفیق حاصل ہو اور وہ عملی طور سے عبادتوں کو صحیح طریقے سے انجام دینا شروع کرے۔ تو بلوغ جس کو حاصل ہو جائے، لڑکیاں 9 سال کی ہو جائیں اور لڑکے 15 سال قمری کے ہو جائیں تو ان کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے اور ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن بہتر ہے کہ انسان خصوصاً والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس طرح کوشش کریں کہ کم عمری سے روزے کی اور نماز کی عادت پڑی رہے ان کو، تاکہ جب بالغ ہوں تو وہ پہلے سے اس کے لیے اب ذہنی طور سے اور جسمانی طور سے آمادہ ہوں اور عبادتوں کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ کے کسی فقرے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِعَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كِرَامَةِ اللَّهِ۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، ماہ رمضان کی تعریف کی، ماہ رمضان کی عظمت کو بیان کیا، اور اس کی
عظمتوں میں ایک بیان کرتے کرتے فرمایا کہ اے لوگوں، ماہ رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے اپنی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، غفران کے ساتھ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن بہترین دن ہیں، جس کی راتیں سب سے اچھی راتیں ہیں، جس کے گھنٹے سب سے اچھے گھنٹے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمانی کی، یعنی خداوند عالم کے دسترخوان پر تم مدعو کیے گئے ہو۔ ایک انسان کو جب کوئی دعوت دیتا ہے، ایک عام آدمی دعوت دے، ایک کوئی رشتہ دار اس کو دعوت دے، اس کا کوئی پڑوسی اس کو دعوت دے، اس کا کوئی دوست اس کو دعوت دے، تو جیسا دعوت دینے والا ہوگا، جیسا میزبان ہوگا، انسان اس حساب سے جائے گا دعوت میں۔ یعنی عام طور سے دستور یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو اس کا کوئی برادر مومن دعوت دیتا ہے، وہ اس لحاظ سے جائے گا۔ اگر عام آدمی ہٹ کر کسی کو دعوت دے، یعنی مثال کے طور پر شہر کا کوئی معزز انسان دعوت دے، کوئی بڑا سیاسی فرد، اگر کسی کے نزدیک سیاسی افراد کی کوئی حیثیت یا عظمت ہے، تو وہاں کوئی انسان دعوت دے، ملک کا پرائم منسٹر دعوت دے، ملک کا پریزیڈنٹ دعوت دے، تو انسان جس طرح سے اپنے رشتہ دار کی دعوت میں جاتا ہے، کیا اسی طرح سے ایک بڑے عالم کی دعوت میں جاتا ہے؟ نہیں، اس کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ کسی بڑے رہنما کی دعوت میں یا کسی بڑے عہدے پر فائز انسان کی دعوت میں انسان خیال کرتا ہے اس کی پوسٹ کا، انسان خیال کرتا ہے اس کی عظمت کا۔ اب اگر دعوت دینے والا وہ ہو کہ جس کے پاس تمام کرامتیں ہیں، بلکہ وہ عین کرم ہو، کرامتوں کا سلسلہ ہی وہیں سے شروع ہوا ہے، تو پھر انسان کو اس لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں بہترین لباس میں جائیں، خوشبودار لباس میں جائیں، اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ کو اچھا کر کے جائیں، وہاں جائیں تو اس لحاظ سے بیٹھیں کہ وہاں کی شان کے حساب سے ہو، باتیں اس حساب سے کریں جس طرح وہاں باتیں کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم خداوند عالم کے دسترخوان پر مدعو کیے گئے ہیں اس مہینے میں، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے دسترخوان پر ہیں۔ ہمارے اگر اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ انشاءاللہ مومن کی بہت عظیم حرمت ہے، لیکن جس سے عظمتیں ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جس محفل میں ہوں اس محفل کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر خداوند عالم نے دعوت دی ہے، دسترخوان خداوند عالم کا بچھایا ہوا ہے، تو ہمیں اس چیز کی رعایت کرنی چاہیے کہ دسترخوان کس کا ہے۔ لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمانی کی، خداوند عالم تمہارا میزبان ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم شامل حال ہو اللہ کے کرم کے، یعنی خداوند عالم کرم سے تمہاری طرف آ رہا ہے، اپنے کرم کو تمہارے لیے واہ کیے ہوئے، اپنے کرم کو تمہارے لیے وہ بذل و بخشش کر رہا ہے۔ یعنی خداوند عالم کریم ہے، خداوند عالم کے منتخب بندے کریم ہیں، لیکن اس مہینے میں تم کرامت اللہ کے شامل حال ہو۔ یعنی خداوند عالم، دیکھیں اگر کوئی انسان کسی کا مہمان ہوتا ہے تو پھر میزبان کوشش یہ کرتا ہے کہ ہر چیز اس طرح سے فراہم کی جائے کہ مہمان کو کسی طرح کی دقت نہ ہو، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، کسی طرح کی بات اس کی ادھوری رہے۔ اگر کسی مہمان آئے اور کسی خاص ڈش کی خواہش کرے، اولاً عام طور سے یہ اس کو خاص ڈش پسند ہو، تو جو میزبان ہے وہ کوشش کرے گا کہ اپنے مہمان کی ہر وہ خواہش کو پورا کر سکے تاکہ وہ ایک اچھا میزبان کہلائے۔ تو وہ جو تمہارے ذہنوں کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، وہ اس کے دسترخوان پہ جب انسان آئے تو وہ اس کا کرم ہے، وہ ہر چیز تمہیں عطا کرے گا، بشرطے کہ ہم مہمان بننے کے عہدے کو اور مہمان بننے کے لائق اپنے آپ کو بنا لیں۔ یعنی واقعاً ہم اس کے مہمان بن جائیں کہ ہم تیرے مہمان ہیں، ہم تیرے ضیف ہیں، ہم تیری دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، جس طرح تو رکھے گا ہم اس طرح رکھنے کو تیار ہیں، اور تیرے کرم کے ہم منتظر ہیں۔ تو کریم جس سے کرم کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کی کرم کے حوالے سے کوئی انسان کیا عرض کرے۔ لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اس کا کرم شامل حال ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ انسان خدا کا مہمان ہے، لہٰذا ہر چیز اسے حاصل ہو جانی چاہیے۔
بہترین چیز کیا ہے جو خداوند عالم سے مانگی جائے؟ رحمت ہے اور غفران ہے، اس کی رحمت ہو اور مغفرت ہو، کیونکہ ہر ایک نے گناہ کیے ہیں، ہر ایک گناہ گار ہے۔ تو آج اپنے میزبان سے ہم مغفرت طلب کر لیں کہ ہم اس دنیا میں پاک اور پاکیزہ ہو جائیں، تاکہ جب روز قیامت ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہر طرح سے آمادہ ہوں۔ ماہ مبارک رمضان اس تیاری کا مہینہ ہے۔ دیکھیں انسان بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جانتا ہے کہ گناہ ہے، غلط ہے، لیکن مجبوری میں انجام دیتا ہے یا عادت کی وجہ سے انجام دیتا ہے، لیکن پھر ایک بار طے کر لیتا ہے کہ نہیں مجھے صحیح ہونا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتا میں۔ ماہ رمضان انسان کو واپس جوش دلانے کے لیے اور واپس حوصلہ دلانے کے لیے ہے کہ اگر خداوند عالم کے حکم سے ہم دن میں حلال چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہیں، بھی کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، مثال کے طور کے اوپر دیگر جو لذات ہیں دنیا کی وہ حلال ہیں، سر کو پانی میں ڈبونا حلال ہے، یہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ آپ پر ماہ رمضان میں امساک کرنا ہے ان سے۔ ہم 30 دن اپنے جسم کو آمادہ کرتے ہیں کہ خداوند عالم کے حکم سے 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے جیسے جس ملک کا افق ہو اور جس ملک کی جیسے گھنٹے ہوں روزے کے، اتنی دیر تک ہم اپنے آپ کو حلال غذاؤں سے دور کر رہے ہیں خدا کے حکم سے، پانی سے دور کر رہے ہیں خدا کے حکم سے، حلال لذتوں سے دور کر رہے ہیں خدا کے حکم سے۔ اگر ہم 13 گھنٹے 14 گھنٹے اللہ کے حکم سے اس کی خوشنودی کے لیے حلال چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہیں تو ہم طول سال حرام سے کیوں نہیں پرہیز کر سکتے؟ یہ ہمیں پریکٹس کرانے کے لیے ہے۔ تو بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لے خداوند عالم کا بندہ بننے کے لیے۔ یہ بندگی کا مہینہ ہے، تاکہ جب اس رمضان سے ہم باہر آئیں عید فطر کے دن، عید اسی کی ہے جو بندگی حاصل کر لے اس ماہ مبارک میں۔ تو رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم خدا کے مہمان ہوں، دسترخوان خدا کا بچھایا ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا کرم تمہارے شامل حال ہے، لہٰذا انسان اس مہینے سے بہترین استفادہ کرے، کسی طرح سے اس کو ضائع نہ ہونے دے، تاکہ اس کی وہ عظمت حاصل کر سکے جو عظمت حاصل ہونے کا حق ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اس مہینے کے کرم سے ہمیں نوازے، اس مہینے کی عظمت سے ہمیں نوازے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعاً اس لائق بنیں کہ وہ اس کے مہمان کہلانے کے لائق ہو جائیں، اس کے عابد اور اس کے بندے کہلانے کے لائق ہو جائیں۔ بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔